اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 269 اور آیت نمبر 270 انشاءاللہ۔ تو شروع کرنے سے پہلے ذرا آپ کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو آسانی سے ملتی رہیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی اجر ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتل حکمت، اب یہ کل کے سبق کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جو اللہ جو ہے وہ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور فضل کرتا ہے، اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے، تو اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ منسلک ہے۔ یؤتل حکمت، دے سمجھ یا حکمت، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ دے حکمت یا سمجھ، من یشاء جس کو چاہے، ومن یؤتل حکمت اور جس کو دے حکمت، اور جس کو اور من جس کو یؤتا دے الحکمت حکمت یا سمجھ، فقد پس تحقیق اوتیا خیرن کثیرا پس تحقیق دیا اس کو بہت بہتر، یعنی بہت بہتر اس نے پایا۔ جب اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دے وہ سب سے بہتر چیز ہے۔ وما یذکر، اور نہیں ہے نصیحت، الا مگر اولو الالباب عقل والوں کے لیے، یعنی عام لوگوں کے لیے نصیحت اس سے نہیں ملنے والی۔ جو عقل والے ہیں ان کو جو ہے اس کی سمجھ آتی ہے، یہ نصیحت جو ہے وہی قبول کرتے ہیں اور وہی اس پر عمل رکھتے ہیں، ورنہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تو سمجھو وہ بے عقل ہیں نا، وہ عقل ہی نہیں رکھتے کہ ہمیشگی کو چھوڑ کے اور یہ فانی دنیا کی رونقوں میں مصروف ہو رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت دے، یعنی سمجھ دے، اور جس کو سمجھ دے تو وہ سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی اب آج کل جو ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری جو ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ادھر حکمت کی بات، سمجھ کی بات آئی ہے، تو سمجھ کی بات کا مطلب ادھر یہ ہے کہ یعنی جس کو سمجھ ہو کہ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کس نیت سے خرچ کرنا چاہیے، کس مال سے خرچ کرنا چاہیے اور کس کو دینا چاہیے، تو اس کو سمجھ کہتے ہیں۔ اور جس کو یہ سمجھ ہو کہ جس طریقے سے، جس نیت سے اور جس کو وہ دے، تو یہ سب سے بہتر بات ہے، اور یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو عقل والے ہیں، عقل والے سمجھتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ خرچ میں سے، او نظر تم یا نفقۃ خرچ کرنا، او یا نظر تم منت، تم میننگ تم، یا منت مانتے ہو تم، من نظرن جو تم نے منت مانی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ يَعْلَمُهُ جانتا ہے اس کو، وما اور نہیں للظالمین
ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو خرچ میں سے، یا تم منت مانتے ہو، منت کسی منت کی، تو اللہ اس سب کو اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کا بھید جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کہ وہ خرچ کرنا یا وہ منت ماننی تم نے کیسے مانی ہے۔ منت صرف آپ اللہ کی مان سکتے ہیں اور کسی کی منت نہیں مان سکتے۔ یعنی یہ جو لوگ نعوذ باللہ کسی پیر و مریدوں کی مانتے ہیں، جس طرح ہندو لوگ جو ہے وہ اپنے بتوں کی مانتے ہیں، مختلف لوگ یہودی کچھ اور اس طرح مانتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا، یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے ادھر مسلمان لوگ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ 11ویں کی منت مانتے ہیں اور کرتے ہیں توبہ استغفر اللہ، اور کوئی جو ہے یہ کنڈے نیاز کچھ دیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں، یہ اس طرح نہیں جائز جب تک یہ نہ کہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ہم کرتے ہیں، یہ منت مانی ہے اللہ کے نام پر۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم جو ہے 10 رکعت نفل پڑھیں گے، یا ہم قرآن خوانی کریں گے اللہ کے نام پر، ہم دیگ پکوائیں گے اور بانٹیں گے اللہ کی رضا کے لیے، ہماری یہ منت یہ خواہش پوری ہو جائے تو ہم نے یہ منت مانی ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شکرانہ کرنا ہے تو وہ جائز ہے، آپ کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی منت پوری ہو گئی تو آپ پر پھر واجب ہے کہ آپ وہ کریں، اگر آپ وہ نہیں پورا کریں گے جو آپ نے منت مانی ہے تو یہ اس میں پھر گناہ ہے، آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں، تو وہ نظر پھر وہ منت پھر پوری کرنی ہے۔ اور جو لوگ غلط طریقے سے مانتے ہیں کسی اور کے نام پر، تو پھر وہ اللہ جانتا ہے دلوں کا حال، سب کچھ جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے ناانصاف ہو جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر مانے، تو ظاہر ہے وہ ظالم ہی ہو جاتے ہیں، ناانصاف ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور وہ کسی اور کا اس کا کریڈٹ دے دیتے ہیں، سمجھو تو کوئی اور اللہ کے ساتھ تو برابری نہیں ہو سکتی، مقابل نہیں ہو سکتا اللہ کے، تو اس لیے اس سے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی منت مانے، تو وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سیدھے راستے پر چلیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم۔ یا اللہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہماری ساری تکالیف، بیماریاں اور سختیاں اور پریشانیاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں صحت دے دیں اور عافیت والے معاملات دے دیں۔ یا اللہ ہمارے اولاد کے جو امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کا حافظہ قوی کر دے اور ان کی تعلیم پڑھائی میں دلچسپی پیدا کر دیں کہ وہ جو یاد کریں ان کو یاد رہیں۔ یا اللہ تیرے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہمارے اولاد کو، بچوں کو اچھے نمبروں سے پاس کر دے۔ آمین ثم آمین۔